रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका व इन लम तफ़अल फ़मा बलग़ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप सबको आज फिर दूसरे दिन भी मैं कहूँगी कि आप सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा उलमा कहते हैं कि हमें जो ईद गदीर है एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन मनानी चाहिए। और ईद गदीर सबसे बड़ी ईद, यानी जितनी भी हमारे पास ईद है उनमें सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद गदीर है। जैसे हमारे आलिम जो हैं वो कहते हैं कि ईद गदीर के दिन आप एक दूसरे को मुबारक दो, एक दूसरे को खाना खिलाओ, एक दूसरे को घर जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, एक दूसरे से जैसे हम ईदी दो और ईद मिलो। तो ये ईद गदीर जो है हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। अगर हम एक दूसरे को ईद देते तो हमें अल्लाह से भी ईद लेनी चाहिए। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और फिर अभी मैंने सूरह माइदा की आयत नंबर 67 को पढ़ा, जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद आलम फरमाता है कि ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका, कि पहुँचा दो उस चीज़ को जो कि तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई। इस आयत के ऊपर हमने थोड़ी सी बात की थी कल, और अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम आए ज़ियारत गदीर की तरफ। ज़ियारत गदीर एक ऐसी ज़ियारत है जिसको इमाम हादी नकी अलैहिस्सलाम ने उस ज़ियारत को बयान किया था। और हम सबको पता है कि इमाम हादी जो है उनको सख्ती थी। और वो इमाम हादी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है ना कि इमाम हादी जो थे वो मुअत्तसिम अब्बासी के दौर में वो मुअत्तसिम अब्बासी के दौर में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और वो ऐसे ही लोगों के साथ इमाम हादी अलैहिस्सलाम का सामना था। तो यहाँ पर कहते हैं कि, और हम सबको पता है कि मुअत्तसिम ने इमाम हादी अलैहिस्सलाम को सामरा बुलाया था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम जो थे वो मदीने का सफ़र कर रहे थे। तो वहाँ से वो नजफ़ आते हैं। जब नजफ़ में आते हैं ना, तो उस दिन जो है वो गदीर का दिन था। और वहाँ पर कहते हैं कि इमाम ने इतनी खूबसूरत वो गदीर का दिन था और वो नजफ़ में थे और नजफ़ में वारिद हुए तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हरम में आते हैं। और उस हरम में मेरे मौला इमाम हादी नकी अलैहिस्सलाम ने इतनी खूबसूरत वो ज़ियारत पढ़ी है ना, जिस ज़ियारत को ज़ियारत गदीर भी कहते हैं। इतनी प्यारी ज़ियारत है कि वाक़ई अगर हम उस ज़ियारत को देखते हैं ना तो हमारी आँख जो है वो हमारे दिल खुल जाते हैं, हमारी आँख खुल जाती है और हम जो है वो ना सोचने में मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, उस ज़ियारत की जो जैसे हम कहते हैं कि इस ज़ियारत की जो ख़ास बात है, जो ख़ास पॉइंट है उस ज़ियारत का, वो सबसे पहले यही है कि उस ज़ियारत के अंदर कुछ उलमा के मुताबिक 32 यानी 32 कुरान की वो आयतें बयान की गई हैं जो खालिस, जो वाज़े और क्लियरली इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में है। और कुछ उलमा कहते हैं कि 100 से ज़्यादा आयत जो है उस ज़ियारत में बयान की गई हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए बयान हुई है वो आयत। तो देखिए, मेरे मौला इमाम जो है वो ज़ियारत गदीर हमको देते हैं। और ज़ियारत गदीर बहुत ही, इंशाल्लाह मैं पूरी ज़ियारत तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन ज़ियारत गदीर में जो आयतें बयान की गई हैं ना, उन आयतों को मैं ज़रूर थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। यहाँ पर भी हमारे पास जैसे हमारे बहुत बड़े उलमा ने इस ज़ियारत को लिखा है। और इस ज़ियारत में यही बातें आती हैं कि ये ज़ियारत इस कदर अहमियत के हामिल है कि हम बयान नहीं कर सकते। क्योंकि इमाम हादी नकी अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने एक ज़ियारत लिखी जिसको ज़ियारत जामे कबीर कहते हैं। आप यकीन करें, वो ज़ियारत जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मैं अपने होश में नहीं रहती कि वाह मेरे मौला क्या इमामत की पहचान करवाई है। और ज़ियारत गदीर जो है वो ज़ियारत गदीर यहाँ पर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की हमें पहचान करवाती है।
تو یہاں پر اس زیارت کو مرحوم شیخ عباس قمی نے بھی بتایا ہے، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بتایا، شیخ نجم الدین جو ہے انہوں نے بتایا ہے اس زیارت کو، کہ اس زیارت کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اچھا تھوڑا سا اس زیارت کے اندر بھی آتے ہیں کہ یہ زیارت جو ہے وہ کیوں اتنی عظمت رکھتی ہے، کیوں اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو خاص دن آتے ہیں نا میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے، ان دنوں میں ہمیں اس زیارت کو پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کے اندر 32 بالکل خالص پیور واضح طور پر مولا کائنات کے لیے اس میں آیت ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس میں 206 آیتیں ہیں جو مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ 206 آیات اس کے اندر موجود ہیں جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے وہ میرے مولا کائنات کے لیے بتاتے ہیں۔ اور یہاں پر بتاتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو بھی شخص اس دعا کو دور سے یا نزدیک مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہ غدیریوں میں سے شامل ہو جائے گا۔ اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہاں پر ملتا ہے کہ زیارت امیر المومنین علی علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے کہ امام حسین کی زیارت سے بڑھ کر ان کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے اس زیارت کو غدیریہ کہا ہے اور بہت زیادہ سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ایسی ہمیں جو روایات ملتی ہیں امام مہدی آخر الزماں کے ذریعے سے ملتی ہیں، بہت امام مہدی آخر الزماں کے لیے ملتا ہے۔ کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ کچھ لوگوں کے خواب میں آتے تھے، کہ کچھ لوگوں کے یعنی اشارتاً ان کے پاس آتے تھے، تو کچھ لوگوں کو خود امام مہدی آخر الزمان نے اشارہ کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ زیارت غدیریہ ضرور پڑھو۔ اور یہاں پر بھی آتے ہیں کہ جب ہم زیارت غدیر پڑھتے ہیں نا تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے احکامات دیے تھے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں، ان کا بیان ہوتا ہے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تو یہ جو زیارت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات کیا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سند ملتی ہے کہ اس زیارت کے اندر جو ہے وہ کتنی فضائل ہیں، اور پھر وہی قرآن کی باتیں آتی ہیں، فضائل امیر المومنین علی علیہ السلام بیان ہوئے ہیں۔ میں تھوڑے سے مولا کائنات کی اس میں بات بتاتی ہوں کہ میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے کون سے فضائل اس میں آتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر اس زیارت میں ذکر ہوا ہے کہ امیر المومنین کے لیے سید الوسیین، وارث علم النبیین، ولی رب العالمین، امین اللہ فی ارضہ، سفیر اللہ فی خلقہ، الحجت البالغ علی عبادہ، دین اللہ القیم، صراط مستقیم، نبی عظیم، اول من آمن باللہ، سید المسلمین، یعصوب المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، اول من صدق بما انزل اللہ علی نبیہ، عبد اللہ المخصوص بمدح اللہ، المخلص لطاعت اللہ، اول العابدین، ازہد الزاہدین، الکاظم للغیظ، العافی عن الناس، الصابر فی البأساء والضراء وحین البأس، العادل فی الرعا، العالم بحدود اللہ من جمیع البریئہ، المخصوص بحکم تنزیل وحکم التعبیل ونصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حائز درجہ الصبر فائز بعظیم الاجر، الحجت البالغہ، النعمت السابغہ، البرہان المنیر، احسن الخلق عبادہ، اخلص الناس جہادہ۔ اور اس سے بھی کہیں زیادہ فضائل میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں کاش میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرتی، اور ایک ایک لفظ کی تشریح قرآن کی آیتوں سے کرتی، کہ اگر ہم مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل کی ایک لفظ کی تشریح کریں نا تو مجھے لگتا ہے 1 سال 2 سال بھی یہاں پر کم پڑ جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ زیارت غدیر جو ہے اس کے جو تیسرا جو پارٹ ہے زیارت غدیر کا،
اس میں اشارہ کیا گیا ہے، جیسے فتح کے بارے میں، جنگ بدر، احزاب، احد، اور پھر یہ جو آیت نازل لا سیف، یہ جو دعا ہے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، پھر یہ جنگ حنین، صفین، جمل، نہروان، اور پھر اس میں شہادت جناب عمار اور شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کے دشمن، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے جو قاتلین ہیں ان کے بارے میں، اور جو ان سے بیزاری، اور پھر جو منکر ہیں مولا کے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے بیزاری۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جو زیارت ہے ہمارے لیے کتنی خاص ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرے مولا نے چھوڑ دی ہو۔ تو یہاں اس زیارت میں تو سب کچھ آ گیا ہے۔ میں یہ کہتی ہوں نا کہ اگر ہم اس زیارت کو پڑھیں نا تو واقعاً ایک عجیب سی زیارت ہے جس کو ہم پڑھیں، جیسے السلام علیک یا دین اللہ القیم و صراط المستقیم، السلام علیک ایہا النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ پوری کی پوری قرآن کی آیت عنہ یسألون، اور پھر السلام علیک یا امیر المؤمنین امنت باللہ وہم مشرکون، یہ ساری کی ساری قرآن کی آیتیں۔ السلام علی محمد رسول اللہ خاتم النبیین سے شروع ہوتی ہے یہ زیارت، اور پھر تمام جو انبیاء ہیں مرسل ہیں ان کے لیے آتی ہے، اور پھر یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین کی وہ صفتیں بیان ہوتی ہے کہ واقعاً ہم عجب ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ میں قرآن کی آیتوں کو لے کر آؤں جو میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے مولا سے نزدیک ہو سکے، اور اس طرح سے ہم غدیری ہو سکے، اس طرح سے ہم اپنی نسلوں کو بھی امام کے نزدیک کر سکیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتی ہوں۔ یہاں پر جو آیتیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ آیتیں ہیں لیکن تھوڑی سی میں نے آیتوں کو چوز کیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے بات کریں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ قرآن سے کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خداوند عالم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں کہا تھا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتبین للناس، تم قرآن سے ہر چیز کو واضح کر کے لوگوں کو بتاؤ۔ تو بی بی زینب نے بھی قرآن سے بات کی، خطبے دی، اور اس میں کتنی آیات، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جتنے بھی خطبے ہیں اس میں کس قدر قرآن کی آیتوں سے پروف کیا گیا ہے۔ تو وہی بات آتی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو غدیر کے دن پر زیارت غدیر کی وہ آیتیں جو زیارت غدیر کے اندر ہمارے مولا کے لیے استعمال کی گئی آئی ہیں ان پہ بات کریں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ بینہ ہے ہمارے پاس، سورہ بینہ آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے ذالک دین القیم، اور پھر ہم امام کے لیے فرماتے ہیں السلام علیکم یا دین اللہ القویم، اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر واضح یہ آیت آتی ہے السلام علیک ایہا النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں الذی کا مطلب ہے وہ ایک مرد، تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نبع العظیم جو ہے وہ قیامت ہے، لیکن قیامت بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے بارے میں نہ ہو، لیکن یہاں پر جو الذی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ یہاں کسی ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کون ہے شخص؟ تو یہاں پر ہمیں روایات میں اور حدیث میں ملتا ہے کہ یہ نبی العظیم جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام ہے، جیسے یہاں پر امام ہادی علیہ السلام نے بھی اسی آیت سے پروف کیا۔ صراط، ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، تو یہاں پر بھی وہی آ جاتا ہے کہ قرآن کی آیت۔ اچھا، پھر سورہ نبا، یہاں پر آتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ صراط مستقیم، جب ہم الحمد بھی پڑھتے ہیں صراط مستقیم پڑھتے ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ صراط مستقیم ہیں، اگر ہم نے ان کو پکڑ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں جب امام جو ہے وہ صلوات پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں امام کے اوپر، امام ہادی علیہ السلام السلام علیک یا امیر المومنین الحق الذی نطق بولایتک التنزیل، یہاں کہتے ہیں، یہاں پر جب کہتے ہیں سلام ہو آپ پر کہ اے میرے امام جو حق ہے، اور نطق بولایتک تنزیل، کہ نطق کرتے بات کرتے ہیں ہم
وہ بات کرتا ہے اپنی ولایت سے، یعنی جو بھی اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق اور حق بولتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر ہم قرآن کی ایک آیت دیکھیں، یہاں پر بھی امام سلام کر کے کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ جو ہے خریدتا ہے، یہ تو ہم سب کو آیت پتہ ہے کہ اللہ مومنین سے خریدتا ہے ان کے نفس کو، ان کے اموال کو، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مولا کے بارے میں۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں آتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہاں یہ قرآن کی آیت ہے کہ وجاہد، وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ایسا جہاد جس طرح سے حق ہے جہاد کرنے کا۔ تو یہاں جب ہم امام کے لیے آتے ہیں تو امام کی زیارت میں یہی امام نے فرمایا جاہدت فی اللہ حق جہادہ، اب وہ ذات ہو جس نے جہاد کیا اللہ کے لیے اور ایسا جہاد جو واقعاً حق رکھتا تھا۔ اور پھر یہاں پر بھی ہم آتے ہیں السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، یہاں پر بھی آتا ہے کہ ہم سلام بھیجتے ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، تو خداوند عالم نے مجاہدوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اجر دیا ہے، عظیم دیا ہے کہ یہ واقعی ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت واقعہ لگتا ہے، میں چاہتی ہوں اس واقعے کو میں تھوڑا سا بیان کروں، کہ یہاں پر آتا ہے کہ یہاں پر ایک آیت نازل ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ دو شخص آتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں جو ہوں وہ خانہ کعبہ کے اندر جو حاجی ہوتے ہیں میں ان حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میرے پاس تو خانہ کعبہ کی چابی ہے۔ وہاں پر مولا کائنات امیر المومنین اس وقت جوان ہوتے ہیں وہ آتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے برتر ہوں۔ تو کہا کیسے؟ کہا میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ جب وہ دونوں شخص جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت دے کر مولا کائنات کی، کہا کہ یہ دیکھو مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 نازل ہوتی ہے جعلتم سقایت الحج، یہاں پر خدا کہتا ہے کہ وَإِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہتے ہیں کہ تم اس ایمان کا مقایسہ کرتے ہو، وہ ایمان جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ ایمان جو اس کا مقایسہ نہیں ہو سکتا اس شخص کے ساتھ جس کے پاس چابی ہے خانہ کعبہ کی، یا جو سیراب کرتا ہے، پانی پلاتا ہے حاجیوں کو۔ یعنی یہاں اللہ نے دفاع کیا کہ علی کا جو ایمان ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں اچھا ایک اور چیز جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، میں چاہتی ہوں اس آیت کو تھوڑا سا کروں کہ دیکھیے میں نے ایک آیت پڑھی، آپ سب کو پتہ ہے پہلے بھی پڑھی تھی میں نے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 پڑھی 67، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ تو یہاں پر جب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں نا تو دیکھیں خداوند عالم خود کہتا ہے کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو بیان کرو، بلغ پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ نہیں کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ سورہ زمر کی، یہ بھی امام نے اپنے زیارت میں اس کو بتایا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلَكَ، اگر یعنی ایک طرح سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میرا نبی جو ہے وہ اس نے ایک لہجے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا نبی ایک لہجے کے لیے بھی شرک کرتا نا تو میں اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تو اعمال کو ضائع کر دیتا، لیکن اگر اس نے علی کے بارے میں لوگوں کو بتانا، علی کی جو بات میرے خدا نے کہی تھی اگر اس کو نہیں پہنچایا تو پوری نبوت ضائع ہو جائے گی، پوری جو قرآن نبوت جو بھی محنت ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی، یعنی اس قدر اہم ہے یہ پہنچانا۔ اچھا ایک اور چیز جو یہاں پر آتی ہے، آپ دیکھو قرآن میں سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ کہتے ہیں بہت ہی خطرناک آیت ہے، جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں نا تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ یہ والی آیت ہے کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، آپ ضرور دیکھیے گا سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44، 45، 46، 47، یہ پوری آیتیں دیکھیے گا جس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر میری بات میں اگر یہ
कुरान है जब मैंने नाजिल किया, अगर इस कुरान में, मेरी वही में, अगर कोई भी मेरा नबी इस मेरे कुरान में मेरी बात में अगर अपनी बात को जो है वो ऐड करेगा, डालेगा, मेरी बात, अपनी बात को मेरी बात के साथ मिक्स करेगा, वही के साथ खुद की बातों को, खुद के ख्यालात को अगर वो मिक्स करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी शहरत को खींच के रखूँगा और मैं उसकी ऐसी अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी शहरत को पकड़ूंगा, और फिर कोई भी उसको, ज़मीन और आसमान में कोई भी मददगार नहीं हो, भले वो ज़मीन और आसमान की कितनी भी मखलूक़ात को मदद के लिए पुकारे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ये कहता है कि अगर मेरी बात में ज़रा बराबर भी किसी नबी ने मिलाया ना, तो मैं इतनी सख्ती से अपनी पूरी ताकत से उसकी शहरत को खींच के रख दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ अल्लाह कहता है या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला, तो इसका मतलब है कि पहुँचा दो, ए मेरे मोहम्मद पहुँचा दो। यहाँ 100% इस बात का प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा ये मेरी बात है और इसको पहुँचाओ, और तुम्हें पहुँचाना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि मेरे नबी ने एक ज़रा बराबर भी ज़ेर ज़बर पेश भी अपनी तरफ से उसमें नहीं डाला। अच्छा, फिर हमने जब देखा तो मौला कायनात से बढ़कर जो है वो हुकूक नास कोई भी वजह नहीं ला सकता, कायनात में कितने भी लोग आ जाए। तो हमने ये भी देखा है कि अपने कातिल को किस तरह से दूध पिलाते हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन वो है ला यखाफून लौमत लाइम, कि अल्लाह के दीन के लिए कितनी भी उनको बातें सुनना पड़ी, मलामत सुनना पड़ी, कुछ भी हो, उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, वो अपने दिल जो है वो मुतमइन रखते, क्योंकि वो हक पर है। जो शख्स हक पर होता है ना, उसके दिल जो है वो मुतमइन होते हैं। जैसे इमाम खुमैनी के बारे में मिलता है ना कि इमाम खुमैनी को के लिए जैसे डॉक्टर बहिश्ती ने आकर कहा था कि लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इमाम खुमैनी ने कहा जाओ देखो दरवाजे के पास क्या कह रहे हैं लोग। तो सब लोगों ने कहा, और इमाम खुमैनी ने कहा के लिए कहा कि बुत शुकन खुमैनी रूह मिन्नी खुमैनी कहा था। तो इमाम खुमैनी ने कहा था डॉक्टर बहिश्ती को, देखो ये लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सीधे रास्ते पे हूँ। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, मेरा दिल जो है वो मुतमइन है। अच्छा, एक और चीज़ जो आती है मेरे मौला के लिए, वो ये आती है कि मेरे मौला जो है वो अल्लाह की ज़ात में खशन है, सख्त है। जब लोगों ने आकर कहा या रसूलल्लाह अली बहुत सख्त है, तो कहा किस चीज़ के लिए? कहा जब जंग होती है तो उसमें ज़रा बराबर भी चीज़ नहीं उठाने देते, इधर उधर नहीं करने देते। तो रसूल खुदा हंस के कहा था अली अली सख्त है फी ज़ातिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा आयतें हैं, मैं चाहती हूँ यहाँ पर और भी जाते फ़इन्न हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून, ये वाली आया है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो गालिब होता है। और अली से बढ़कर कौन हिज़्बुल्लाह होता है? व युतइमून अत्तअम अला हुब्बिही, अली से बढ़कर कौन है जो गरीबों को खाना खिलाता है। और फिर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ जो है वो हज़रत इस्माइल की बात होती, या अबत इफ़ अलमा तो उमर इन्नी अराफ़ी मना में अन्नी अज़हब, तो जब कहा था हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के साथ को कि मैंने ख्वाब में देखा है, तो हज़रत इस्माइल ने कहा था कि ए मेरे बाबा जो भी करना है करो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम जो है रसूल खुदा के लिए कहा था कि ए रसूल खुदा जो भी करना है कर, मैं आपके लिए तैयार हूँ। हम सबको पता है कि बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने खुतबे में जो मस्जिद का खुतबा था उसमें फरमाया था, तुम लोगों को याद नहीं कि जहाँ पर भी आग भड़काई गई थी या जहाँ पर भी जंग के लिए मैदान खुला था, वहाँ पर बाबा ने उस आग में अली को भेजा था, और अली आग बंद करके उस आग में कूद पड़ते और उस आग को बुझा देते थे। यहाँ पर बीबी बताती किस तरह से अली ने जंगे की, दिफा किया, और तुम लोगों को किस कदर अली ने जहालत से निकाल कर मेरे बाबा के साथ तुम लोगों को कितनी अहमियत दी और इंसान बनाया। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं मिनल्लाह मैं यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को बेचते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर आते हैं वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, ये भी जो है वो आयत जो है बयान की गई है, और रसूल खुदा की हदीस है अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मूसा। फिर यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमने ये भी देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि रसूल खुदा ने किस तरह से फरमाया था कि ए अली आपकी जो मंजिलत है मेरे लिए बिल्कुल वही है जो हारून की मूसा की। अच्छा, एक और चीज़ भी आती है कि लोग किस तरह से अली को भूल गए। ये भी मेरे मौला ने अपने जो गदीर की
زیارت غدیر اس میں بتایا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 91 میں لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے کوہ طور پر، تو ان لوگوں نے بت بنا لیے تھے پیچھے سے، اور بتوں کی عبادت بچڑا بنا دیا تھا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر حضرت ہارون بھی موجود تھے۔ تو یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ انہوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے نیزے پہ قرآن کو چڑھا لیا تھا، اور نیزے پر قرآن کو رکھنے کے بعد یہی کہا تھا کہ رسول خدا، جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بات آتی ہے، اور انہوں نے علی کو چھوڑ دیا تھا اور وہی نیزے پہ قرآن رکھا۔ ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بت پرستی کے پیچھے چلے گئے، اپنے نفس کی بت پرستی کے پیچھے چلے گئے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہاں تھوڑی سی آیتیں تھیں جو میں نے بیان کی، 2 لفظ میں جلدی سے بتانا شروع کر دوں گی کہ علی کا جو ذکر آتا ہے، جو باتیں آتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اور کتنا لے جائیں۔ جب یہ بات آتی ہے کہ کیوں مولا کائنات، اگر آپ کہتے ہو کہ حق تھا مولا کا، تو مولا کائنات کیوں خاموش رہے؟ میں 2-3 پوائنٹس ایسے بتاؤں گی جو خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی بیان کیے تھے۔ سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ رات کو چلے گئے تھے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تو پیچھے کس طرح سے ان لوگوں نے بچھڑا بنایا تھا، اس کی عبادت کی تھی، اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے نا، تو یہاں یہ بات خود مولا کائنات بھی بتاتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ میں خاموش رہا، میں بالکل ہارون کے جسم، کیونکہ جب حضرت موسیٰ آئے تھے تو ہم سب کو پتہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 92 اور 94 میں بھی آتا ہے، 2 سے لے کر 93 94 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون کیوں نہیں تم نے ان کو منع کیا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے، اور پھر تم نے کیا میری غصے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور تم نے میری بات کو کیوں نہیں سنا اور میرے حکم کو یہ تم نے نافرمانی کی۔ اور پھر کہا قال یا ابن ام لا تأخذ باللحیتی ولا بالراس انی خشیت۔ یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت ہارون کا گلا پکڑتے ہیں، ان کی داڑھی پکڑتے ہیں اور پھر ان کا سر پکڑتے ہیں غصے سے، تو یہاں پر بالکل واضح قرآن کی آیت ہے 94 میں سورہ طٰہٰ میں کہ حضرت ہارون کہتے ہیں کہ کیوں اے میری یبن ام، میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی، میرا گلا، میرا سر نہ پکڑو، میں بہت ڈر گیا تھا، میں نے ان لوگوں کو بولا تھا لیکن ان لوگوں نے میری بات کو نہیں سنا۔ تو یہاں پر یہی حضرت امام بھی فرماتے ہیں کہ میں نے تو بہت بولا تھا لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سنا تھا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ زندان میں رہے تھے اور سب کو پتا ہے کہ بے گناہ تھے، بالکل اسی طریقے سے مولا کائنات کے لیے آتا ہے۔ یا ایک اور چیز آتی ہے جو واقعاً بہت دردناک اور تکلیف دہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جو اتنی تکلیف ہوتی ہے حضرت لوط کے بارے میں، اس قدر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں وہ تکلیف بیان نہیں کر سکتی، کہ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے تھے حضرت لوط کے دروازے پہ، تو حضرت لوط اس قدر بے بس ہے، ایک نبی بے بس ہے، اپنی بیٹیاں کتنی میٹھی ہوتی، کتنی پیاری ہوتی، اور وہ لوگ جب دروازے پہ حضرت لوط کے مہمان آئے تھے تو حضرت لوط نے، ایک باپ کتنا بے بس ہے اور پھر ایک نبی جو ہے ان لوگوں کو ایسے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنے خراب لوگ تھے، کتنے بدچلن اور کتنے ہی، یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ وہ کتنے خراب لوگ تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے حضرت لوط نے کہا کہ تم لوگ جو ہے میرے مہمانوں کو چھوڑو، میری بیٹیاں حاضر ہیں، اب کتنا بے بس ہے۔ یہاں پر پھر آتے ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ ہود میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں حضرت لوط کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میں اتنا بے بس ہوں، میرے ہاتھ کٹ گئے، کاش میرے پاس ایک قوت ہوتی، ایک طاقت ہوتی کہ میں جو ہے وہ تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا اور تم لوگوں کو اس بات سے ہٹا سکتے۔ یعنی کتنے بے بس ہیں حضرت
लूत अलैहिस्सलाम। और फिर यहाँ मिलता है कि यहाँ क़ुव्वतन और रुकनुन शदीद का मतलब है कि काश मेरे पास इमाम मेहदी और उसके 313 लोग होते और फिर मैं तुम लोगों को दिखा देता। तो यहाँ पर हमें सबको पता है, हमारे पास एक मॉडल मौजूद है पहले से कि किस तरह से अम्बिया को बेबस किया गया। तो मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ भी वही, और मौला खामोश नहीं रहे। हमारे पास खुतबे शक की बीबी फातिमा तो ज़हरा 40 दिन तक हम सबको पता है कि बीबी जो थी मुहाजिर और अंसार के दरवाजे पे जाती रही और कहती रही कि गदीर के वक्त बाबा ने ये नहीं बोला था। तो सब ने, कुछ लोगों ने तो ऐसे कुछ लोग देखा दूर से तो हमें आवाज़ नहीं आती थी। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे मौला जो है उन्होंने बोला था और हमने देखा, और हमें चाहिए कि जो ज़ियारत गदीर है हम उसको मुसलसल पढ़ें, गदीर के दिन तो ज़रूर पढ़ें। बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमारी इस इबादत को कबूल फरमा और मेरे मौला हमें और हमारे नस्लों के अंदर मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को नाफिज फरमा। वसल्लल्लाहु अलैहि